اب دیکھو سفر کی سنتیں. کس کی سنتیں؟ سفر کی سنت. دیکھو شریعت میں 40/8 میل یعنی 70/8 کلومیٹر جانے کا ارادہ کر کے سفر میں نکلے تو اس کو مسافر کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں یہاں سے ویلور کو گئے، وانمباڑی سے ویلور 60/9 کلومیٹر. اب جعفر آباد سے ملا ہے تو 70/1 آتا، 70/1 70/2 آتا قریب قریب. تو ہمارا سفر جعفر آباد کا نہیں ہوگا بلکہ وانمباڑی کا ہے. اپنے گھر یہ تو محل نشنا وانمباڑی علاقہ ہے نا، تو وانمباڑی سے نکل کر ویلور کو اگر آدمی پہنچتا ہے تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا، عام آدمی کی طرح. اب ویلور کے آگے وشارم کو گئے، آرکٹ کو گئے، پھر اس کے بعد کیا ہے والاجا ہے. کچھ آگے بڑھتے بڑھتے وشارم کے بعد سے جتنی جگہ ہم جائیں گے وہاں سے کیا ہوگا؟ مسافر ہو جائے. تو مسافر کے لیے 70/8 کلومیٹر کا جانا شرط، وہاں تک کا ارادہ کرنا شرط ہے. اب مثال کے طور پر آپ کا ارادہ ہے یہاں سے وشارم کو جانے کا، یہاں سے بنگلور کو جانے کا، یہاں سے مدراس کو جانے کا. تو آپ کی نیت ہے وشارم یہ بنگلور کو یا مدراس کو جانے کا. یہ تو 70/8 کلومیٹر سے دور ہو گیا نا. تو آپ مسافر کب بنیں گے؟ وانمباڑی کراس ہوتے ہی مسافر شروع ہو جائیں گے. وانمباڑی کراس ہوتے ہی کیا ہو جائیں گے؟ آپ مسافر کہلائیں گے. مثال کے طور پر آپ یہاں سے 12 بجے نکلے، 12:15 بجے نکلے، 12 بجے نکلے، 12:15 بجے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ظہر کا وقت 12:15 بجے شروع ہو جاتا ہے. مگر 12 بجے آپ یہاں سے نکلے وانمباڑی سے، وانمباڑی سے نکلتے ہی 12:15 بجے ظہر کا وقت ہوتا ہے. آپ کا ارادہ بنگلور کو جانے کا ہے، آپ کا ارادہ مدراس کو جانے کا ہے. تو آپ مدراس کو ارادہ رکھتے ہیں یہاں سے آمبور کو جائیں تو آپ مسافر ہی ہوں گے. اور مسافر کی نماز کتنی ہوگی؟ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہوگی. ظہر میں 2 رکعت پڑھیں گے، عصر میں 2 رکعت پڑھیں گے، عشاء میں 2 رکعت پڑھیں گے. مغرب کا 3 رکعت ہی پڑھیں گے، فجر میں 2 رکعت ہی پڑھیں گے. یہ فرض نمازوں کا ہے. کون سی نمازوں کا ہے؟ سنتوں میں نہیں. سنتوں میں نہیں، سنتیں 4 رکعت کی 4 رکعت ہی ہیں. اگر آپ کو راستے میں مشقت ہے تو سنتیں چھوڑ کر فرض پڑھ کر نکل جاؤ. آپ جہاں جانا ہے چلے گئے، سنت کا موقع ہو تو سکون سے پڑھ لیا کرو. سفر میں نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے اور سفر سے واپس آنے تک سفر کی آسانی کے لیے دعا مانگے. جانے سے پہلے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ واپس ہی تک تو اپنے حفظ و امان میں. جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم 2 آدمی جائے، تنہا آدمی سفر نہ کرے. ہمارے قدر پیٹ کے ایک ساتھی تھے مسلمان، بڑے نیک بیچارے. وہاں آمبور سے ان کا سفر تھا کسی اور قریبی علاقے میں. آمبور سے ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہیں، وہاں اسٹیشن میں ٹرین کا انتظار کر لگا، ہاتھ میں تسبیح ہے، روح قبض ہو گئی. 2 ٹرین 3 ٹرین جانے کے بعد بھی کیمرہ میں معلوم ہوا یہاں شیخ بیٹھے، ابھی اٹھے نہیں. جا تو دیکھے تو ہاتھ میں تسبیح ہے، ڈھیلا ہو گیا. پھر وہاں سے ان کا ایڈریس دے گا، یہاں لائے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. ہم لوگ حفظ پڑھ رہے تھے مدرسے میں، ناشتے کا وقت تھا. مدرسہ دارالحفاظ میں سامنے سیڑھیاں میں بائیں جانب سیڑھی میں ناشتہ لے لگا کہ ایک فقیر بیٹھا ہے. ہم لوگ ناشتہ کر لگا گئے، کلاس میں بیٹھ گئے. حضرت اندر سے آتے ہی، باہر سے آتے ہی اس نے سو گیا. آدمی ناشتہ لے لگایا ہے، سو گیا. اس کے بعد اٹھایا تو اٹھیا نہیں کہ ابھی لمبی عمر نہیں ہے، چلا گیا. ناشتہ لینے کی اللہ طاقت دی، اندر ڈالنے کی طاقت نہ تھی. تو کبھی حالات ایسے بگڑ جاتے ہیں، اس لیے سفر میں کیا کرے،
دعا چھوٹا موٹا سفر ہے کہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لمبے سفروں میں بہتر ہے کہ 2 آدمی جائے۔ دن کی سنت یہ ہے کہ جمعرات کو سفر میں جائے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ ہفتے کے دن سفر شروع کرے۔ مکہ مدینہ جاتے کہ تو کب بھی گئے جا، بمبئی مدراس یہ بمبئی کو حیدرآباد ادھر ادھر جانا کا تو دن متعین کر سکتے۔ وہ لانگ سفر ہے، گھنٹوں میں جب پہنچ جاتے، 4 گھنٹہ 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے، لیکن یہ ٹرین میں جانا تو کتنا گھنٹہ ہونا، 22 گھنٹہ 24 گھنٹہ 26 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جمعرات کو سفر میں مستحب ہے ہفتے کے دن شروع کرے سفر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دن جانا تب وہ اچھا کرتے، وہ بولے راو کا لو وہ اچھا کرتے، نہیں کہ تو اچھا نہیں کرتے، وہ سب نہیں، احتیاط بولتے ہیں، ورنہ تو کوئی اعتراض نہیں۔ رات میں سفر کرنا بھی سنت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخر شب میں چلا کرو، اس لیے کہ رات میں مسافت دن کے مقابلے میں زیادہ طے ہوتی، رات میں چلنے سے، رات میں سفر کرنے سے دن کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے، سفر جلدی، آدمی جلدی پہنچتا ہے۔ بعض حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رات میں اللہ تعالیٰ زمین کو سکڑ دیتے، کیا کر دیتے، سکڑ دیتے۔ جب سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھے، اس زمانے میں اونٹ، گھوڑے، گدھے، یہ جو چیزیں خچر سفر کے لیے رکاب کے معنی پاؤں رکھتے نہیں، گھوڑے پر پاؤں رکھ کر چڑھتے نہ، اسے رکاب بولیں گے۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پاؤں رکھتے نا، وہ بھی رکاب کہلائے گا۔ بس میں جانے سے پہلے بس میں پاؤں رکھتے نا، وہ رکاب کہلائے گا۔ اس زمانے میں جو چیزیں رکاب کے ہیں، آج وہ زمانے کے جتنی سہولتیں ہوتی ہیں، ان سہولتوں کے چیزوں میں پاؤں رکھنے کو کیا بولیں گے، رکاب بول دیں گے۔ سواری میں پاؤں رکھتے ہیں تو بسم اللہ بول کر چڑھ جاؤ، اور پھر الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ پھر سفر کی دعا پڑھ کر ہم کیا کرنا ہے، اگر لمبی دعا نہیں آتی ہے تو بسم اللہ بول کر چڑھ جاؤ، اللہ ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد الگ الگ دعا ہے، لمبی دعا ہے۔ اب جب کبھی سواری ہے نہیں اوپر پہاڑ کی طرف چڑھتی ہے تو ہم اللہ اکبر پڑھیں گے، نیچے اترتی ہے تو سبحان اللہ کہیں گے۔ جب کسی بلند مقام پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے، اللہم لک الشرف شرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے، باہر سفر میں بلا ضرور ٹہرنا اچھا نہیں۔ تمہارا جو کام کے واسطے تمہیں گئی، جا کر کیا کرو، کام ختم ہوتے ہی واپس آ جاؤ، کیونکہ ابھی 2 دن رہیں گے نا، ادھر پھریں گے ادھر پھریں گے نا۔ حالات جب برے ہیں، حالات جب بدلتے ہیں تو آدمی کے اوپر کیا گزرے گا معلوم ہوتا نہیں، اس لیے کیا نہ کرے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب سفر کا کام، جس کام کے لیے تم سفر کیے ہیں، اگر وہ کام مکمل ہو جائے تو کیا کریں آپ لوگ، واپس لوٹ کر گھر آ جائے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت ادا کریں۔ اس کو قصر کہتے ہیں۔ قصر کے معنی ٹکڑا کرنا، کم کرنا۔ جس وقت سے اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائے اس وقت سے قصر شروع ہوتا ہے، جب تک کہ اپنی بستی واپس نہ لوٹ جائے، یا کسی جگہ کم از کم 15 دن ٹہرنے کی نیت کرے، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹہرنے کی نیت کرے تو پوری 4 رکعتیں پڑھے، قصر نہ کرے۔ اس میں 2 مسئلے ہیں، ایک سفر کرنے کا۔ اب وانم باڑی سے ہم لوگ مدراس کو نکلتے ہیں تو وانم باڑی سے باہر نکلتے ہی ہم مسافر بن جائیں گے۔ 4 رکعت والی نماز کو کتنی رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، یعنی فرض نمازوں میں۔ یہ کب ہوگا، آپ لوگ مدراس میں جا کر کام کاج کرتے ہیں، مہینہ مہینہ رہنا پڑتا ہے،
تو آپ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے بلکہ 4 رکعت پڑھیں گے. کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھیں گے. اگر آپ 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو، یعنی ہفتہ اتوار جا کے آتے نا، آپ جاتے پیر کے دن جاتے ہیں، پھر ہفتے کے شام کو آ جاتے ہیں، تو آپ قصر کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ 4 رکعت والی نمازوں کو، فرض نمازوں کو 2 رکعت کریں گے. جب دور دراز کے سفر سے واپس آئے تو اچانک گھر میں داخل نہ ہو بلکہ اپنے آنے کی خبر کرے اور کچھ دیر بعد گھر میں داخل ہو. سعودی میں ادھر ادھر رہے تھے، اچانک گھر میں کھڑ گیا. ہمارے ایک استاد تھے، ان کے بیٹے امریکہ میں کیا کی کام کر رہے. ایک دن پہلے بھی بات کر رہی، بولے نہیں آتے گئے، معمولی ظہر کو بل مار رہی، ان آنکھ سامنے کھڑے، دروازے کھولے سامنے، بابا کسی نے حضرت الرحمان میں 3 دن 4 دن ایڈمٹ کر کو، پھر وہاں سے بولا کیا پریشانی تھے. آتے ہی جگسولہ چھوڑا گیا. سفر میں کتے کو نہ لے جائے کیونکہ اس سے شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہوتا. وہ کنگارو بھی لکھے ہی یہاں کہاں ہے، ہمیں تو چھلک جاتی. گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے. اذان ہو لگ رہتی وہ چاہتے نہیں. سفر میں جا کہاں سیدھا گھر کو ایک پٹک دل کو ایک سوت پاؤں بھی دھوتے نہیں. جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اس کے بعد بھی ایک جملہ ہے دیکھو، توبن توبن لربنا اوبن لا یغادر علینا حوبن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سفر سے واپس آئے تو اپنے گھر والوں کے لیے ہدیہ لائے. بھائی آتا ہے، بہن آتی ہے، یا ماں باپ آتے ہی ہے، تو اپنے رشتہ داروں میں خواہش رہتی کہ آتے بھی ایک لاتے کر بول. آتے فقیر بن کو آتے ہیں، یا ابھی نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. دور دراز سے آتے ہیں، کئی دنوں کے بعد آتے ہی ہے، تو صبح کو جائے شام کو مدرسہ ہے، کیا دور سے کیا بتلائے نہیں نہ. تو ایسا نہیں، دور دراز سے کبھی کبھار آتے ہی ہو، تو ہمیں کیا کرنا؟ ہمارے آنے پر بھی لوگ اچھے کھانے بنا کر ہمارے لیے کھلاتے ہیں، تو ہمیں بھی کیا کرنا؟ اچھی چیزیں لا کر دینا. بعض آتے سکھ کا ہاتھ آتے، پیٹ بھر کو خلق سکھ کا ہاتھ چل جاتے. پہلے ہمارے بڑوں کو ہمیں دیکھے، بلکہ میں دیکھا ہوں دور دراز سے. کب تو بھی سال میں 1 مرتبہ تو فروٹس بہت زیادہ ہمارے گھر کو لائے. ہمیں کب بھی دعا کریں گے. بچپن میں ہم نہ کیا دعا کریں گے، اللہ انہوں آئے تو اچھا رنگانا، انہوں آئے تو کتنے دن تک ہمارے گھر میں فروٹس ہے، ماں باپ کا کھلانا چلے گا. لیکن جو آتے نہیں، ان کا جو آیا ہوا چیزیں ہوتی نا وہ دوسری علاقوں سے. بلکہ خود میرے ماما تھے، جب کبھی آئے تو سفر سے بہت زیادہ فروٹس لا لیں گے، اور ان کے لیے آئے تو ہمارے گھر میں من و سلوا کی طرح ان کے لیے دسترخوان بچھائیں گے، بہت اچھا دسترخوان بچھائیں گے. تو وہ جائیں گے، جتنا انہوں ہمیں خدمت کریں اس کا دگنا سہگنا کچھ ہدیہ دے کر جائیں گے. ہم ماما ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، باپ کے قائم مقام ہیں. پھر بھی ایک تمنا ہوتی ہے بچپن میں چھوٹوں کہ نہ آئے تو یہ چیزاں رہتے، وہ چیزاں رہتے. بعض آتے خالی ہاتھ فتح خالی ہاتھ، کیا ابش نہیں، سکھا آتے سکھا چلے جاتے. یاد بات کرے تو ہمارا جوب دیکھتے رہتے. ہمیں کیا کر سکتے؟ کچھ تمہیں خدمت کرو، کچھ ہمیں خدمت کریں گے، ہے نہیں. طالب علم کا تو کیا بھی کر سکتا نہیں، انہیں کیا کریں گا؟ پاپو چھوٹے بچے ہیں، پڑھنے والا بچہ ہے، انہیں کیا بھی کر سکتا نہیں. بڑے آدمی ہیں، کمانے والے ہیں، کچھ لے کر آنا اپنے بچوں کے واسطے، اپنے رشتہ داروں کے واسطے، جو گھر میں ہمارا آنے کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کرنا؟ ہمیں کیا تو بھی ایک لائیں گے کیا انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.